الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا جس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، اور ان نعمتوں کو اگر ہم گننا بھی چاہے تو گن نہیں سکتے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہارے اندر بہت سی نشانیاں ہیں، کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ کیا تم اس معاملے میں غور نہیں کرتے؟ ہمارے جسم میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت نعمتیں دی، ان نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت کان کی نعمت ہے۔ کان بہت بڑی نعمت ہے، کان کا دینا الگ نعمت ہے، اور کان کے اندر سننے کی طاقت کا دینا یہ الگ نعمت ہے۔ بہت سے لوگوں کو کان ہے مگر سنتے نہیں۔ کان کا ہونا الگ، کان کے اندر سننے کی طاقت کا ہونا الگ۔ ایسے ہی عزیزو دوستو، جب اللہ نے اس چیز کو بنایا تو اس پر بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے۔ کان نہیں ہوتا تو کیا ہوتی تھی حالت ہماری؟ سن پاتے تھے کسی کی بات کو، ہم اپنی بات کسی کو کیا کر پاتے تھے؟ سمجھا پاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں جو بول رہا ہوں وہ مجھے سننے نہیں آ رہا ہے۔ عمومی طور پر جو بہرا ہوتا ہے وہ گونگا بھی ہوتا ہے، اور جو گونگا ہوتا ہے وہ بہرا بھی ہوتا ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے یہ۔ اس دولت کو، اس نعمت کو صحیح جگہ استعمال کرنا چاہیے، ورنہ اس نعمت کے بارے میں بھی اللہ کی بارگاہ میں سوال ہوگا کہ نعمت کو آپ نے کس طریقے سے استعمال کیا۔ تو میرے عزیزو بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اللہ نے فرمایا اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تم کو بنایا، بنایا مطلب جس نے تم کو پیدا کیا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، جس نے تم کو سننے کے لیے کان عطا فرمائے۔ دیکھیے کس نعمت کا تذکرہ کیا اللہ نے؟ کان کی نعمت کا تذکرہ کیا، اور فرمایا وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، دیکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نگاہیں نصیب فرمائی۔ والافئدہ، باتوں کو سمجھنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے جو چیز چاہیے تھی، دل، یہ دل بھی اللہ نے تم کو نصیب کیا۔ قلیلا ما تشکرون، فرمایا تم میں بہت کم لوگ ہیں جو ان نعمتوں کا شکر کرتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے کان کی نعمت عطا فرمائی تاکہ اس کان کے ذریعے سے تم سمجھ سکو، باتوں کو لے سکو، سن سکو، سن کر اس پر عمل کر سکو، اس لیے اللہ نے کان عطا فرمائے۔ کان اللہ نے مزے کی باتوں کو سننے کے لیے نہیں دیا، کان اللہ نے گانے سننے کے لیے نہیں دیے، کان اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے صرف فلم بازی کے ڈائلاگز یاد کر کے اس کو سننے کے لیے نہیں دیے۔ کان کے نعمت کا مقصد الگ ہے۔ اگر اس کا غلط استعمال ہونے لگا تو اس نعمت کے بارے میں بھی پوچھ تاچھ ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھیں، دل، یہ سب چیزیں ان تماموں سے سوال کریں گے اللہ کہ ان کا استعمال کیسے ہوا تھا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کان کا تذکرہ کر کے بہت بہترین بات سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ایک آدمی اندھیرے میں ہے،
سب سے پہلے اللہ چاہتے تو یوں کہہ سکتے تھے ان البصر والسمع، ہو سکتا تھا کہ اللہ نے تم کو کیا دی، آنکھیں بھی دی، کان بھی دیے، لیکن پہلے کان کا تذکرہ کیا پھر آنکھ کا تذکرہ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے آدمی اندھیرے میں دیکھتا تو نہیں ہے، اندھیرے میں انسان کو دکھتا نہیں ہے، لیکن اندھیرے میں سن ضرور سکتا ہے۔ اگر اندھیرے کے اندر بھی انسان یہ سوچے کہ میں دیکھ تو نہیں رہا ہوں نا، میں سن رہا ہوں، سننے پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی، نہیں، اندھیرے میں سننے پر بھی پکڑ ہوگی۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ سوچو کل کا حال کیا ہوگا جب ہمارے آنکھیں، جب ہمارے کان، ہمارے جسم کے ایک ایک ٹکڑا اللہ کے سامنے گواہی دینے لگے گا، یا اللہ تو نے اس کو کان دیا تھا مگر اس نے اس کا استعمال گانے سننے کے لیے کیا، مگر اس نے اس کا استعمال جو ہے غلط باتوں کو سننے کے لیے کیا، تو بتاؤ اللہ کے سامنے جواب دے سکو گے کہ اس نعمت کا کیسے استعمال کیا تھا؟ یہ بہت بڑی نعمت ہے کان کا۔ چنانچہ آج ایک ماحول بن پڑا ہے، آدمی صرف کان کے مزے کے لیے گناہ کر رہا ہے، صرف کان کے مزے کے لیے۔ شادی کے موقع پر ڈی جے، شادی کے موقع پر گانا، صرف کان کو مزہ ملنا۔ کوئی اپنے برتھ ڈے کے موقع پر کر رہا ہے، حالانکہ برتھ ڈے منانا ہمارے اسلام میں ہی نہیں ہے، اس میں ناچنا، اس میں گانا، کیا اللہ سوال نہیں کریں گے ان پیروں سے جو غلط کاموں میں ناچے؟ قرآن مجید نے بہترین انداز میں فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اليوم نختم على افواههم وتكلمون ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ قرآن نے فرمایا کل آخرت کا منظر بیان کیا اللہ نے، آج کے دن ان کی زبانوں پر اللہ کیا کر دیں گے، مہر لگا دیں گے، سکہ مار دیں گے کہ زبان کچھ نہیں بولے گی، ہاتھ بولے گا۔ زبان کچھ نہیں بولے گی، کان بولیں گے، ہاتھ بولیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ پیر بھی گواہی دیں گے یہ کیوں ناچے تھے، یہ کسی کی پارٹی پر ناچے ہوں گے، کسی کے جو ہے جشن پر ناچے ہوں گے۔ یہ پیروں کو اللہ نے ناچنے کے لیے نہیں دیا، ان کانوں کو اللہ نے جو ہے گانے سننے کے لیے نہیں دیا۔ اللہ کی یہ نعمتیں ہیں، جا کر اس سے پوچھو جس کو پیر نہیں، جا کر اس سے پوچھو جس کو اللہ نے کان تو دیا مگر سننے کی طاقت نہیں دی، پیر ہے مگر چلنے کی طاقت اللہ نے چھین لیا۔ دو قسم کے ہوتے ہیں نا، ایک تو پیر ہوتا ہے مگر چل نہیں سکتا، ایک تو سرے سے پیر ہی نہیں ہے، دونوں کا الگ ہے۔ پیر ہو کے بھی چل نہ پائے اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، کسی کے پاس وہ نعمت ہی نہیں ہے اس کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ عزیز و دوستو، بڑی قیمتی چیزیں ہیں ہمارے جسم کے اندر اللہ نے جو بنائی ہے، اس لیے ان کا استعمال کیا کرنا چاہیے، صحیح کرنا چاہیے، ورنہ یہ چیزیں بھی ہمارے خلاف اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گی۔ چونکہ آج ہر طرف، ہر گلی گلی میں، ہر کوچے میں گانے سننے کا رواج ہے۔ بیٹے کی پیدائش کا دن، بیٹے کی پیدائش کا دن، بیٹی کی پیدائش کا دن، خود کی پیدائش کا دن، گلی محلے میں، گلیوں میں جو ہے آج یہ سسٹم چل پڑا ہے کہ آدمی جو ہے گانے سننے کا بےتاب ہے۔ لوگ سمجھتے ہی ہیں کہ بغیر گانے سنے ان کا نکاح ہی نہیں ہوتا، ایسا لگتا ہے۔ ایک دور کا، سیرت کا دور اٹھا کر دیکھو، نبیوں کی شادی ہوئی ہے، صحابہ کی بھی شادیاں ہوئی ہے، حالانکہ اس زمانے میں بھی شعر و شاعری گانے والے لوگ تھے، اس زمانے میں بھی جو ہے دف بجانے والے تھے۔ صحابہ کے نکاح اٹھا کر دیکھیے، کیا کسی صحابی کے نکاح پر اس طرح سے غلط انداز میں اس زمانے میں گانے تو نہیں، غزلیں تھیں، شعر و شاعریاں تھیں، کسی نے نہیں پڑھا؟ بولو، کیا صحابہ سے بڑھ کر ہم نے سمجھا دین کو؟ کیا نبی سے بڑھ کر ہم نے سمجھا دین کو؟ ایسا لگتا ہے کہ دین ہم کو ہی معلوم ہے، اس لیے ہم ہماری شادیوں میں گانا لگاتے ہیں۔ عزیزو دوستو، یہ جو گانوں کا سسٹم ہے نا، یہ بہت خطرناک ہے۔ گھر میں بچہ بھی ڈانس پریکٹس گانے سن کر رہا ہے، وہ باپ بھی، وہ ماں بھی کتنی بےحس ہے جو اپنے بیٹے کے ڈانس کرنے پر خوش ہو رہے ہیں، ناچ اور گانے پر خوش ہو رہے ہیں۔ آج خطبے کے اندر ایک ضروری مواد گانے کے سلسلے میں بتایا گیا، اسی کا ترجمہ، اسی کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے کلام مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں
जो बेकार की गुफ्तगुओं को खरीदते हैं। बेकार की गुफ्तगू क्या? अगर किसी ने मोबाइल इस गर्ज से खरीदा है ताकि मैं इससे फिल्म देखूंगा, तब तो उसका मोबाइल खरीदना भी जायज नहीं है। अगर किसी ने म्यूजिक सिस्टम, स्पीकर वगैरह इसलिए खरीदा है, इसके जरिए से मैं गानों को, बेस को सुनूंगा, तब तो उसका वो इस्तेमाल करना हराम है बिल इत्तिफाक। अगर कोई सिर्फ गाने सुनने के लिए, उसमें नीयत अच्छाई की ही नहीं है, अच्छाई की नीयत है, फिर गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तब भी वबाल है। ये दौर है आज का, हर तरफ गाने हैं। मस्जिद में बैठो तो गानों की आवाज, मोबाइल को नमाज में ठहरते बड़े बड़े गाने लगाए हुए होते हैं मोबाइल में, रिंगटोन्स में। नमाज पढ़ाने वाले को तकलीफ, नमाजियों को तकलीफ, साइलेंट भी नहीं करते। गजब की बात यह है, ये सारी चीजें अल्लाह की बारगाह में पकड़ का सबब है। इस आयत की तफसीर में मुफस्सिरीन हजरात ने बड़े बड़े अक़वाल लिखे हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत बड़े मुफस्सिर है, कुरान की आयतों की तफसीर करने वाले हैं। फरमाते हैं लहवल हदीस से मुराद गाना, गाना गाना बजाना ही मुराद है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं लहवल हदीस से मुराद यानी बेकार की बातों से मुराद ही गाना गाना है। ऐसा नहीं कि कुरान में कहीं गाने के बारे में नहीं आया, नहीं, यह आयत है कुरान के अंदर, मुस्तकिल रिवायात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत इस सिलसिले में मुफस्सिरीन हजरात बयान करते हैं। फरमाया गया रिवायत में ला तबीउल क़ैनात, साउंड सिस्टम की चीजों को बेचना जायज नहीं है। और फरमाया वला तश्तरूहुन्ना, और न उसको खरीदना दुरुस्त है। खरीद रहे हो तो नीयत साले होनी चाहिए, उसका इस्तेमाल का तरीका सही होना चाहिए। वला तुअल्लिमुहुन्ना, और नाच गाना सिखाना भी जायज नहीं है। क्या बोले, यहां तो डांस क्लासेस लगते हैं, हमारे मुसलमानों के बच्चे जाते हैं डांस क्लास में, डांस कॉम्पिटिशन्स में। सोचते होंगे मुसलमान ऐसी कोई बात नहीं, लो हमारे इस्लाम में डांस गिंस क्या भी फर्क नहीं पड़ता, नहीं फर्क पड़ रहा। रिवायतें हैं, दलाइल मौजूद है डांस के सिलसिले में, गानों के सिलसिले में। आगे फरमाया वला खैर फी तिजारतिन फीहिन, और फरमाया इस तरह की कारोबार करने वालों की तिजारत में कोई खैर नहीं होता, कोई बरकत ही नहीं होती। और आगे फरमाया वसमनुहुन्ना हरामुन, उनकी कीमतें लेना भी हराम है। एक तरफ से देखा जाए आजकल ज्यादातर इसका इस्तेमाल किसके लिए हो रहा है? गलत चीजों के इसलिए इस्तेमाल हो रहा है, गोया हम गलत चीज दूसरों के हवाले कर रहे हैं। इसलिए शुरू में बात कही गई, अल्लाह तबारक व तआला मुनाफिकीन के हालात को बयान करते हैं। मुनाफिकीन जब हुजूर की बातें सुनते थे तो क्या करते थे? अपने कानों में उंगलियां डाल लेते थे। मुनाफिकीन जब उन पर हुजूर की बातें पेश की जाती थी, ऐसा लगता था कि उनके कानों पर बिजली पड़ गई हो। यानी अच्छी बात आज आदमी सुनता नहीं है, खराब चीजें बहुत जल्दी सुनता है। तो अल्लाह ने फरमाया वलौ शाअल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अगर अल्लाह चाहे तो उनके कानों के अंदर की सुनने की ताकत को छीन सकता है, अगर अल्लाह चाहे तो उनके देखने की ताकत को भी छीन सकता है। सोचो क्या होगा, गाना सुन रहे हैं, सडनली कान के पर्दे फट गए, क्या होगा? दिए किसने कान, छीन कौन सकता है? अल्लाह ने क्या फरमाया वलौ शाअल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम, अगर अल्लाह चाहे तो उनके कान भी छीन सकता है, उनकी आंखें जो फिल्म देख रही है वो भी छीन सकता है। आसान बातें नहीं है, कुरान ने सारे मसाइल का हल बयान किया है। इसीलिए रिवायतों के अंदर मिलता है, हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु रावी है, फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी गाने वाली औरतों के पास या सॉन्ग सुनता है मुस्तकिल, या उनके पास बैठता है ताकि अपने कानों को उसके जरिए से मजा दे, तो फरमाया कल क़ियामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसके कानों के अंदर शीशा डाल देंगे।
جو گانے سنتے ہیں. یہ وعید کافی نہیں ہے؟ کیا بولے؟ جو آدمی گانے سنتے ہیں ان کے کانوں کے اندر کل قیامت کے دن کیا ڈال دے گا اللہ؟ سیسا ڈال دے گا. نوجوانوں کا بڑا طبقہ آج اس کا شکار ہے. ارے گاڑی چلاتے وقت گانے سنے جا رہے ہیں, چل کے جا رہا ہے تب گانے سنے جا رہے ہیں, رات میں سو رہا ہے نیند نہیں لگتی ان کے گانے سنتے سننے کا معمول ہے. عجب مزاج ہے لوگوں کا آج گانوں کو لے کر. اسٹیٹس میں گانے, اپنے رنگ ٹونز میں گانے, موبائل بج رہا ہے تو گانے کے ساتھ بج رہا ہے, نہ مسجد دیکھ رہا ہے نہ بازار دیکھ رہا ہے. حضرت اکرمہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے, فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت بحدم المزامیر والطبل, فرمایا مجھے بھیجا ہی گیا اسی لیے ہے تاکہ میں گیٹار یعنی میوزک کی چیزوں کو اور طبلوں کو کیا کر دوں؟ ختم کر دوں. یہ طبلہ بجانا یہ بھی جائز نہیں ہے. ہمارے مسلمان لوگ بھی طبلہ بجاتے ہیں, شادی کے موقع پر طبلہ ہوتا ہے. یہ سب چیزیں سسٹم میوزک میں آتا ہے اور میوزک حرام ہے. فرمایا اللہ کے رسول نے حدیث مبارکہ میں اذا فعلت امتی 15 خصال, جب میری امت کے اندر 15 بری عادتیں آئیں گی. کتنی؟ 15 بری عادتیں آئیں گی تو میری امت پر مصیبتیں آئیں گی. حل البلا, کیا فرمایا؟ مصیبتیں آئیں گی. کتنی عادتیں؟ 15. ان 15 عادتوں میں سے ایک عادت بیان کر رہے ہیں اذا اتخذت القینات والمعازف, جب اس امت کے اندر ناچ گانے عام ہوں گے اس امت پر مصیبت کے دروازے کھل جائیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا. آج کون سا بھی مسلمان پریشان نہیں ہے؟ بولو. شادی کر رہا ہوئے سو شادی میں سکون نہیں, کہیں کو گانے بجا لے شادی کرائیں گے. آئیے رات سمجھ میں, مصیبت کی جڑ ہے یہ گانے. حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں تو فرمایا اذا ظہرت القینات والمعازف, جب میوزک اور سسٹم اور ناچ گانا عام ہونے لگے تو سمجھ لینا مسلمانوں پر مصیبت کے دروازے کھلیں گے. یہ گانوں کی وعید ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ روایت کرتے ہیں, روایت میں بات ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھیں گے این عبادی الذین کانوا ینزہون انفسہم واسماعہم عن اللہو, وہ لوگ کہاں گئے جنہوں نے اپنے کانوں کو اور اپنے دلوں کو یا اپنے آپ کو بیکار کی چیزوں سے پاک رکھا تھا, وہ کہاں ہے؟ چنانچہ ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن پیش کیا جائے گا جو گانے سے دور, فلم سے دور, پکچر سے دور, سیریل سے دور, ان لوگوں کو کیا کیا جائے گا؟ حاضر کیا جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہیں گے, ان کو کہہ دو کہ اللہ آج ان کو جنت کا لباس پہنائیں گے اور اللہ کی رضامندی ان کے لیے کیا ہو گئی؟ ثابت ہو گئی. کیا معلوم ہو رہا ہے روایتوں سے؟ بات اگر میں کہوں کچھ بھی پکڑ ہو سکتی ہے, بات حضور کی جانب سے ہے, بات صحابہ کی جانب سے ہے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے احوال نقل کرتے ہیں لَيَشْرِبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا يُعْزَفُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغَنِّيَاتِ. فرمایا کہ قیامت کے قریب شراب عام ہو جائے گی. کیا عام ہو جائے گی؟ بولے ہر آدمی شراب پیے گا, بولے, اور وہ بھی یسمونہا بغیر اسمہا, شرابی پیے گا مگر نام بدل کر پیے گا. بولے الگ الگ قسم کے نام ہیں نا, لوگ بولتے ہیں اس کے پینے سے نشہ نہیں آتا. ایک روایت ہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے بہت پینے سے نشہ آتا ہو اس کا تھوڑا پینا بھی حرام ہے. جس کے بہت پینے سے نشہ آتا ہو اس کا تھوڑا پینا بھی حرام ہے. ذرا سوچو یہ زبان کی نعمت اللہ نے کیوں دی, یہ کان کی نعمت اللہ نے کیوں دی. ارے جس زبان سے ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے وہ منہ میں شراب لے, کتنی بے شرم زبان ہے. جس منہ سے ہم سورے پڑھے, اللہ کا کلمہ پڑھے, جس منہ سے ہم قرآن پڑھے, جس منہ سے ہم تسبیح کرے اللہ کی اور سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کے الفاظ بولے, اس زبان کے اندر ہم کیا دے رہے ہیں؟
उस जबान से, उस नाक से हम क्या छोड़ रहे हैं? कोई नाक से धुआं छोड़ रहा है, कोई मुंह से धुआं छोड़ रहा है, कोई अपनी जबान लाल कर रहा है, कोई अपने दांत लाल कर रहा है, कोई मचमच गाय की तरह हर रोज चबा रहा है, अपनी सेहत खराब कर रहा है। क्यों दी अल्लाह ने नेमत? ये सोचना है इस सिलसिले में। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला क्या करेंगे ऐसे लोगों को, और फरमाया कयामत के करीब ऐसा होगा कि नाच गाने आम हो जाएंगे। महफिल, अच्छी महफिल होगी लेकिन उसमें भी गाने लगाए जाएंगे। ऐसों के लिए सजा क्या है बोलो? युख्सिफुल्लाहु बिहिमुल अर्ज़, अल्लाह उनको किस में धंसा देगा? जमीन में धंसा देगा। और आज जमीन में धंसाने का अजाब इंसान अभी देख रहा है। उठाकर देखिए तुर्की के हालात जो चल रहे हैं। जमीन के अंदर धंसना बड़ी बात नहीं है। पुरानी कौमों को भी अल्लाह ने जमीन फाड़कर अंदर डाल दिया था, और ये अजाबात हो रहे हैं। जब नाच गाने आम होने लगे तो समझ लेना ये अजाब के दरवाजे खुलेंगे। हम पर भी आ सकता है अजाब। आज किसी मुल्क में आया है तो वो इबरत लो कि हम इन चीजों से बचें। फरमाया एक जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सौताने मलऊनाने फी दुनिया वल आखिरा, दो आवाजें अल्लाह को दुनिया और आखिरत में भी पसंद नहीं है। गोया उन आवाज पर अल्लाह और उसके रसूल ने लानत फरमाई है। एक आवाज मिज़मारुन इंद निअमा, खुशी के मौके पर ढोल बजाना होता है। यहां पर ढोल बजाते हैं लोग खुशी के मौके पर। वरन्नतुन इंद मुसीबा, किसी की मुसीबत पर, घर में मैयत हो गई, बोमड़ी दाल को रोना। समझ में? वरन्नतुन इंद मुसीबा, कपड़े फाड़ को, बाला बिकर बिकर को रोना, ये भी अल्लाह को उसके रसूल को पसंद नहीं है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल गिनाउ युंबितु निफाक फिल क़ल्ब, गाना सुनना या गाना गाना, इसके जरिए से इंसान के दिल के अंदर नेकियों की नफरत पैदा होती है, निफाक पैदा होता है। गाने सुनने से क्या पैदा होता है? दिल के अंदर से नेकियों की नफरत और गुनाहों से मोहब्बत पैदा होती है। हमको किससे मोहब्बत करना है? नेकियों से मोहब्बत करना है, गुनाहों से दूर रहना है। तो गाने सुनने का नुकसान क्या है बोलो? घर के अंदर का चैन सुकून सब छीन देता अल्लाह। मुसलमानों के घरों में आज 100% घरों में से 80% घरों में टीवियां देखी जाती बाकायदा एहतिमाम के साथ, वो भी डग लगाए होम थिएटर के तौर पर, उसके अंदर बहुत जोर जोर से गाने चलते। बताओ जिस घर में गाने चले उस घर में बरकतें आएंगी? कौन से भी मौलाना को बुला को फातिहा खानी कराओ, काम नहीं आने वाला जब तक ये सिस्टम बंद नहीं होता। आगे देखिए अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, लयकूनन्न मिन उम्मती अक़वामुन यस्तहिल्लून अल-हिर्र वल-हरीर वल-खम्र वल-मआदिफ, कयामत के करीब मेरी उम्मत के ये हालात होंगे कि वो रेशम के कपड़े पहनने लगेंगे मर्द हजरात, और रेशम के कपड़े वो अपने लिए क्या समझेंगे? पहनना हलाल और जायज समझेंगे। और फरमाया नाच गाने को भी जायज समझेंगे। क्या समझेंगे? ये क्या होता नहीं लेगा, मौलाना बयान करते रहते, हमारा काम हमें कर ले करने का। मौलाना आए तो होता है तो सिस्टम को ऑफ करने का। मेरी गाड़ी वहां रहती है, सिस्टम चलते रहता, मुझे देखते साथ ऑफ होता, खुदा का डरिश ने है। हर तरफ मिजाज है। कोई अपना बर्थडे मना रहा है, उसमें जो है गाने ओपन लगा के सामने औलादें नाच रही है उनकी, यहां मिजाज है। हुजूर की सीरत, साहबा की सीरत उठाकर देखिए, किसी का बर्थडे मनाना साबित नहीं है। हम दीन ज्यादा समझे, साहबा समझे थे। हमने दीन को ज्यादा समझा है या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज्यादा समझा था? ऐसा लगता है कि हमें ज्यादा समझे। समझे सो वाले नहीं करे तो नहीं समझे सो वाले क्या करना बोलो? इसीलिए लोगों को खुश करने के काम न करे और अपने घर दरवाजों के पास जो है नाच गाने का निजाम न बनाए, इससे अजाबात आते हैं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकूनु फी उम्मती क़ज़्फ़ुन व मस्ख़ुन व खस्फ़ुन,
میری امت میں 3 طرح کے عذابات آئیں گے. بولے کتنے؟ 3 طرح کے عذابات آئیں گے. نمبر 1 قذف، آسمان سے پتھروں کی بارش ہونے لگے گی. اور یہ اللہ نے پرانی قوموں کے ساتھ کیا ہے. جب گناہ پرانی قوموں نے کیے تو اللہ نے آسمان سے پتھروں کی بارش کر کے قوموں کو ہلاک کیا ہے. جو اللہ آسمان سے بارش بھیج سکتا، برسا سکتا، کیا وہ اللہ پتھر نہیں برسا سکتا؟ جو اللہ آسمان سے برف کی بارش بھیج سکتا، کیا وہ اللہ پتھروں کی بارش نہیں بھیج سکتا؟ سوچو اس امت پر کتنے قسم کے عذاب ہوں گے؟ 3 قسم کے. نمبر 1 کون سا؟ آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی. نمبر 2 ومسخن، انسانوں کی اللہ شکل و صورتیں بدل دیں گے. شکل و صورتیں بدلنے کا مطلب یہ ہے، صاف روایتوں میں لکھا گیا انسان کی صورتوں کو 2 چیزوں سے بدلا جائے گا. یا تو خنزیر یعنی سور جس کو پگ کہتے ہیں اس کی صورت بنا دی جائے گی، یا تو بندروں جیسی صورت بنا دی جائے گی، یا صورت ہوگی مگر صورت پر سے مسلمان ہونے کا نور چھین لیا جائے گا. تیسری بات فرمایا وخسفن، اس امت کے اندر زلزلے عام ہوں گے، دھسنے کا عذاب عام ہوگا. قیل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ سب عذاب کب آئیں گے؟ کتنے؟ یہ سب عذاب کب آئیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہرت المعازف وکثرت القیان، جب ناچنا گانا میوزک عام ہونے لگے تو یہ عذاب عام ہوں گے. ہر طرف آج ہر طرف کیا ہے؟ ناچنا گانا ہے. خوشی کے موقع پر بھی ناچ رہے ہیں، غم کے موقع پر بھی ناچ رہے ہیں. کیا مزاج بنایا لوگوں نے. وشربت الخمور، اور فرمایا جب شراب پی جانے لگے تو سمجھ لینا یہ عذاب آنے لگیں گے. عجیب آدمی ہے، نوجوان عام ہے اس سلسلے میں اپنے اسٹیٹسوں میں گانے رکھے ہوئے ہیں اور دوسروں کو فارورڈ بھی کر رہے ہیں. جتنے لوگ دیکھیں گے گانوں کا اسٹیٹس، ان سب کی طرف سے گناہ اسے ملے گا جس نے گانے کا اسٹیٹس لگایا ہے. اس لیے کہ اسٹیٹس لگاتا ہی آدمی اس لیے ہے تاکہ اس کے اسٹیٹس دوسرے دیکھ کر اس پر کمنٹ کریں. آگے فرمایا مسجدوں میں بھی گانے عام ہیں. آج آدمی نماز کو آتا، موبائل سائلنٹ اس نہیں کرتا، نماز پڑھی جاتی رہتی، بڑے بڑے اسپیکراں کی آواز سے موبائل میں گانے چالو ہوتے، گانے ایک دم. اور لوگ وہ شوق سے رکھتے ہیں، بڑا مزہ آتا رہے گا ان لوگوں کو. گانے رکھے تو ٹچ فون سننے آتا کیا؟ نہیں تو نہیں سننے آتا. آگے دیکھیے، سب سے اہم بات بتا رہا ہوں. ابھی پرسوں ہبڑی میں ایک حادثہ ہوا، جانتے ہیں نا، نوجوان بچے مر گئے. اللہ ان کی مغفرتیں فرمائے. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوان بچے آج گاڑی چلاتے وقت گانے سننے کے جو ہے مریض ہیں. بیماری ہے ایک، بغیر بلوٹوتھ کے گاڑی نہیں چلاتے آدمی. رنگ دے لے اچھی بات ہے، کس کا فون آیا تو بات کرنے ہوتا ٹھیک ہے. گانے سننے جانا بولے تو کیا ہے؟ آٹو میں گانے، ٹریکٹر میں گانے، ٹرک میں گانے. بولتا اکلے کو بہت بیزار آتا سن. ارے قرات سن، نعتیں سن. کیا قرات نعت سے بیزار نہیں جاتی؟ گانوں سے جاتی بیزار. ہم نے ہمارے دل کو کس کی عادت لگائی؟ گانے کی عادت لگائی. ہمارے کانوں کو کس کا مزہ دیا؟ ہم نے اسی کا مزہ دیا. ایسے ہی عزیز و دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من راکب یخلو فی مسیرہ باللہ وذکرہ الا کان ردفہ ملک. جو آدمی اپنی سواری کے وقت میں، سفر کے وقت میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جاتا ہے تو فرشتہ اس کے ساتھ چلتا ہے. ارے اسپیکر لگاؤ، لیکن کیا لگاؤ اس میں؟ نعت لگاؤ بھائی. کیا لگاؤ اس میں؟ قرات لگاؤ، قرآن سنو. نہیں آتا اما پارا لگا لے کر رکھو، سورۃ الناس لگا لے کر رکھو، قل هو اللہ احد لگا لے کر رکھو. سنتے سنتے تو یاد ہو جائے گا. نہیں بولتے تو اچھی چیز علماء کرام کے بیانات ہوتے وہ لگا کے رکھو. اس چیز کا استعمال جتنا فائدہ ہے اتنا نقصان ہے. نقصان غلط استعمال کرنے پر ہے. بولو اللہ کے ذکر کے ساتھ اگر سفر ہو رہا تو کیسے ہوتا سفر؟
کون رہتا ساتھ میں ہماری حفاظت کے واسطے؟ فرشتہ رہتا. اور فرمایا جو آدمی سفر کے وقت ناچ گانے گاتے ہوئے جاتا یا گانے سنتے ہوئے جاتا، اس کا ساتھی سفر میں شیطان بنتا. کون بنتا؟ اور جس کا ساتھی شیطان بنے انہیں مریا تو کیا سنتے ہوئے مریں گا اچانک، نعوذ باللہ. قسمت میں ایکسیڈنٹ ہی ہونا تھا، کر کو لکھو، سمجھ لو ایکسیڈنٹ ہو گیا، کیا سنتے ہوئے مریا جی؟ گانے سنتے ہوئے مرا نا. کیا یہ اچھی موت؟ اسی لیے عزیز و دوستو سفر کرتے وقت بھی اپنے آپ کو محتاط رکھیں، اپنے آپ کو بچائے رکھیں. ایک آدمی حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس آیا، سوال کیا آ کر کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ گانا سننا، گانا گانا، ناچنا، ڈانس کرنا یہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ سوال کرے. کیا بولے؟ ڈانس کرنا، ناچنا، گانا، سانگ بجانا، سانگ سننا، گانے لکھنا، یہ سب کیسا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کو جواب دیا، جب قیامت کا دن ہوگا اور اللہ حق اور باطل کے درمیان کیا کریں گے؟ سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کریں گے. بولو گانے سچائی کے ساتھ ہوں گے یا جھوٹائی کے ساتھ ہوں گے؟ اس آدمی نے کہا یکون مع الباطل، وہ کس کے ساتھ ہوں گے؟ جہاں جھوٹ ہے وہیں پر جھوٹ کے ساتھ ہی گانے ہوں گے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا اذهب فقد افتیت نفسک، چلے جا، تو نے تیرے دل سے فتویٰ پوچھ لیا، تجھے فتویٰ مل گیا، تجھے جواب مل گیا. جب آخرت کا دن ہوگا تب بھی یہ گانے کن کے ساتھ ہوں گے؟ جھوٹے لوگوں کے ساتھ ہوں گے یا غلط چیزوں کے ساتھ ہوں گے. تو جب غلط چیز کے ساتھ ہے بولے تو یہ چیز کیا ہوئی؟ غلط ہوئی. اسی لیے اپنے آپ کو بچائے رکھے، اپنے آپ کو گانوں سے بہت دور رکھے. زمانہ صرف ناچ گانوں کا ہی چل رہا ہے، ایسی محفلوں میں جانا بھی پکڑ کا سبب ہے جہاں کیا ہوتا ہے؟ میوزک سسٹم ہے. تو صاف بولو یا تو میں جاتا ہوں بھائی یا تو یہ بند کر، دو میں سے ایک کام کر. ہمیں دوستی میں لوگوں کو خوش کرنے کے واسطے کیا کرتے؟ حرام کام میں بھی جاتے کبھی کبھی. نہیں، جہاں میرے اللہ کا حکم ٹوٹ رہا، میرے رسول کے طریقے کے خلاف عمل ہو رہا، وہاں مضبوط بن کر رہو. نہیں ہوندے لو، چلتا لو، نازک پنا نہیں. شریعت میں نازک پنا نہیں. ہمارے سامنے ہمارے ابا ہی کھڑے کیوں نہ ہو، اگر وہ غلط کر رہے ہیں تو غلط ہے. نہیں وہ ہمارے ابا لگائے، ابا لگان دے، ابا کے ابا لگان دے، غلط، صحیح صحیح. یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ ہم اس سلسلے میں بہت جھکتے ہیں. دنیا کے معاملے میں وٹچ کمپرومائز نہیں کرتے، ہمیں دین کے معاملے میں بہت کمپرومائز کرتے. رن دے لو، ماحول ایسا ہے، کیا کرنے کا انہوں کرے کر کو ہمیں دیکھ لے کر رہنا. نہیں انہوں کرے کر کو دیکھ لے کر رہنا تو میں مسلمان، یہ میری ذمہ داری. جہاں برائی ہو میں اسے روکوں، یہ میرا کام. جہاں برائی ہو میں بولوں، نہ بولوں تو میں پکڑ میں آؤں گا. یہ سمجھ لیں، یہ ذمہ داری ہے. یہ صرف عالم کی ذمہ داری نہیں، یہ ذمہ داری ہر مسلمان کی ہے. اگر ہر مسلمان دیندار ذمہ دار بن جائے تو برائیوں کا ہٹانا اور برائیوں کا ختم کرنا بہت آسان ہو جائے گا. ہر آدمی یہ بولنے لگے ہون دے لو جی کیا کرنے کا، لوگاں بھی ویسے جو انہوں بھی سنتے نہیں. ہمیں نہ کو سننے کا، ہمیں آ جائیں گے وہ مجلس سے. یا تو مجلس سے چلے آؤ یا تو مجلس میں رہنا ہے تو کسی بڑے سے بات کر کے سسٹم آف کر دو. اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے. اور ہاں، برتھ ڈے پارٹیاں بہت چل رہی ہیں، اس میں احتیاط برتو. جوان سے لے کے بوڑھا منا رہا ہے، اس میں ناچ گانے کر رہا ہے. یاد رکھنا ایسی پارٹیوں میں جانا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے جہاں پر شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہو. اس بات کو سن لے. عجیب نوجوان مسلمان ہے، فلم ہٹ نہیں ہوں گی، فلم جو ہے نا کامیاب نہیں ہوگی، اس کے سلسلے میں کوشش کیے اور اس کو کامیاب بنا لیے. دیکھ کر، دکھا کر اور ٹکٹیں خرید کر مسجدیں بند ہونے کی آواز ہوئی، ایک مسلمان کی بھی نیت نہیں جاگی. پردہ بند ہونے کی آواز ہوئی، ایک مسلمان کی بھی نیت نہیں جاگی. ایک فلم کے بند ہونے کی بات ہوئی، مسلمان تھیٹر کے سامنے جو ہے نا کیا آبجیکشن کرنے کے لیے، احتجاج کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے. کیا پردہ ہمارے دین کا مسئلہ نہیں ہے؟ کیا اذانیں ہمارے دین کا مسئلہ نہیں ہے؟ یہاں ماں بہنوں کی عزت پر بات آئی تو مسلمان آدمی کچھ بھی نہیں بول رہا تھا. یہاں ایک فلم پر بات آئی تو سامنے کھڑ کے جو ہے پورا مجمع اس کو ہٹ بنانے کے چکر میں آگے بڑھ گیا.
اللہ معاف کرے ہمارے اس کرتوت پر اور اس عمل پر سدھرنے کی ضرورت ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ناچ گانوں سے دور رکھے اور اچھی چیزوں کو سن کر اچھے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔